میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن آج ایران، اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ہونے والی جنگ پر بات اس ولاگ کے دوسرے حصے میں کریں گے. پہلے حصے میں بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلی خبر کہ پرائم منسٹر پاکستان کی زیر صدارت اس وقت کفایت سے متعلق جو ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے، اور اس اجلاس کا کیا فیصلہ آئے گا، اس جانب پورے یعنی ملک کی توجہ مرکوز ہے. اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کیونکہ اس وقت جو کہ جنگ کے باعث جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اس میں کفایت شاری جو ہے وہ انتہائی ضروری ہو چکی ہے. ہمارے پاس جو فیول کے ریزروز ہیں ان کو یعنی ضرورت کے مطابق استعمال کریں، نہ کہ اس پر بیجا فضول خرچی کی جائے یا اپنے ہی پاس جو اس وقت فیول ہے اس کو اڑا دیا جائے اور پھر ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں. تو لہٰذا اس حوالے سے جو پلاننگ ہے وہ پلاننگ ہو رہی ہے اس وقت پرائم منسٹر لیول کے اوپر، اور پرائم منسٹر کی ٹیم ساری بیٹھ کے جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے. موسٹ لائکلی جو احوال بتانے والے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سکولز اور کالجز کو آن لائن کیا جائے گا، کیونکہ فیول کنزرویشن کے لیے سب سے زیادہ جہاں پر آپ کا فیول یوز ہوتا ہے وہ اسکول کالجز ہیں اور یونیورسٹیز ہیں. وہاں پر دفاتر کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ دفاتر صرف وہی دفاتر جو ہیں وہ یعنی آپریشنل ہوں گے، فنکشنل ہوں گے جہاں پر آن لائن کام نہ ہو سکے، یعنی وہاں پر کام سبسٹیچیوٹ نہ ہو سکے، آن لائن طریقے سے کام ہو نہ سکے. تو یعنی جو سیکریٹریٹ ہے، جس طرح اسلام آباد کے اندر پاک سیکریٹریٹ، وہاں پر جو ہے وہ تمام منسٹریز ہیں تو وہ آپریشنل ہوگا. اس طرح صوبوں کے اندر جو یعنی صوبائی سیکریٹریٹ ہیں وزارتوں کے، وہ آپریشنل ہوں گے. وزارتیں جو اہم وزارتیں ہیں وہ وزارتیں ہوں گی. پولیس کی آفس ہے وہ آپریشنل ہوگا، ریونیو یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ والے. لیکن جہاں جہاں یعنی ہاسپٹلس میں بھی فزیکلی یعنی بات کام ہوگا، لیکن جہاں پر آن لائن کام ہو سکے گا وہاں پر پھر تمام کی تمام چیزیں شفٹ ہو جائیں گی آن لائن. ایک تو یہ چیز ہوگی جی. اب دیکھتے یہ ہیں کہ یہ کیا ڈسیزن آتا ہے اور اس کے اوپر کس طرح عمل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ سمجھے شروع ہو چکا ہے، اور آخری عشرے کے اندر لوگوں کی جو پرائرٹیز ہیں وہ بازاروں کا رخ ہو جاتا ہے، کچھ کا مساجد کا رخ ہو جاتا ہے، پھر لوگ وہاں پر زیادہ وقت بتاتے ہیں. تو لیٹ سی عوام کیا رد عمل دیتی ہے. ویسے جتنا پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے تو جو میمز میں دیکھ رہا تھا اس کے مطابق تو یہی ہے کہ پیٹرول کے بغیر ہی لوگ سائیکلز وغیرہ استعمال کریں گے. تو اگر سائیکل وغیرہ استعمال کریں، گھومیں پھریں، کووڈ والی بندشیں تھوڑی ہیں، گھومیں پھریں، یاشی کریں، جو کر سکتے ہیں کریں جی. بہرحال جی پھر بھی یہ تو یعنی ویسے احوال میں بتا رہا ہوں، جب تک 100% اعلامیہ نہیں آئے گا پرائم منسٹر کی جانب سے تب تک ان بات کو غیر مصدقہ اطلاعات سمجھیں جی. آگے بڑھتے ہیں جی. GHQ حملہ کیس کے اندر جو انسداد دہشت گردی راولپنڈی کی عدالت کے جج ہیں امجد علی شاہ صاحب، آج ان کی جانب سے مزید احکامات آئے ہیں جی. GHQ حملہ کیس کے اندر جن ملزمان کو سزائیں ہوئیں، 47 لوگوں کو جو اب مجرم بن چکے ہیں، جو اب کانوکٹ ہیں، وہ سزا یافتہ مجرم ہو چکے ہیں، ان کو جن کو 10 سال کی سزائیں ہوئی ہیں، ان کی جائیدادوں کو ضبط کرنے کے لیے جو عدالت کی جانب سے متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کو احکامات جاری کر دی گئے ہیں، بشمول ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ صاحب کے. اچھا جی، یہ تمام جو ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ عدالت کو حکم دیا ہے کہ آپ رپورٹ بیک کریں، عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کر کے آپ رپورٹ بیک کریں، بتائیں جی کہ تعمیل ہو چکی ہے عدالتی حکم کی. دوسری بات جی، پولیس کو بھی احکامات جاری کیے ہیں کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے. اب اس میں شبلی فراز صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، زرتاج گل صاحبہ ہیں، کنول جوزف ہیں، کچھ لوگ تو پاکستان میں ہے ہی نہیں، وہ فرار ہیں. ویسے مراد سعید صاحب بھی ہیں، اور پتہ نہیں کون کون ہے جی. زلفی بخاری صاحب ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ ان کو گرفتار کون کرے گا؟ جو باہر ہیں، جو روپوش ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہیں. عمر ایوب تو یہ ہری پور میں بیٹھا ہوا ہے، یہ ہری پور میں.
اور ابھی بابر نواز صاحب سے شکست کھائی ہے، انہوں نے الیکشن کمپین اپنی اہلیہ کی، انہوں نے چلائی تھی، تو ان کو ابھی حالیہ چند یعنی کہتے ہیں کہ ماہ پہلے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا عمر ایوب صاحب کو، لیکن الیکشن کمپین وہ چلاتے رہے۔ اور آج بھی جب عوامی رابطہ مہم کے لیے سہیل آفریدی جب پہنچے تھے ہری پور، تو وہاں پر ان کا استقبال کر رہے تھے، لوگوں سے رستہ کلیئر کروا رہے تھے۔ یہ ہے آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والی جماعت پاکستان تحریک انصاف، اور یہ ان کے یعنی سابق سیکرٹری جنرل بھی رہ چکے ہیں اور انہی کے لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، اور ان کو جو عدالتی مفرور ہیں ان کو کے پی کے حکومت تحفظ فراہم کر دیا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، ایران کے حوالے سے بات کروں تو آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی ان کو سپریم لیڈر بنا دیا گیا جی، اس بات کا باضابطہ اعلان ہو چکا ہے، مختلف ممالک اس پر اپنا رد عمل دے رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے جی کہ یہ سچویشن اس وقت ایران کی بن چکی ہے، وہ کیا سمت اختیار کرتی ہے، کیونکہ بظاہر ایران کی جو لیڈرشپ تھی اس کی یعنی وہ ان کی سینٹرل کمانڈ ختم ہو چکی ہے ایران کی، اور یہ بڑا اس کا ویزیبل ثبوت یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کہتے ہیں جی کہ اب ہم کسی پڑوسی ملک پر حملہ نہیں کریں گے، پھر ساتھ دیکھتے ہیں کہ حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہ ریجنل کمانڈر یا جو جہاں سے حملے ہو رہے ہیں وہاں پر وہ متعلقہ کمانڈر انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر رہا ہے جی، وہ اس کا کوئی سینٹرل کمانڈ موجود نہیں ہے۔ اگر سینٹرل کمانڈ موجود ہوتی تو پھر پریزیڈنٹ صاحب نے جو بات کی تھی کم از کم اس کا ایک دن تو لاج رکھا جاتا، ایک دن تو اس کی عزت رکھی جاتی ہے، لیکن پریزیڈنٹ آف ایران کی بات کا چند گھنٹے بھی پاس نہ رکھا گیا، تو یہ بڑا واضح ایک ثبوت آ گیا ہے۔ یہ ایران نہ مانے یہ، لیکن بڑی ویزیبل ہو رہی ہے چیزیں، کچھ سامنے آ رہی ہیں۔ یہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ریکوری موڈ ہے، اب مجتبیٰ خامنائی کی بطور سپریم لیڈر تعیناتی، کیا اس کے بعد ایران ریکور کر سکے گا، اور کیا وہ اس کو ریکور کرنے دے گا اس کا دشمن اسرائیل یا امریکہ؟ سوال یہ بھی ہے۔ اور اس وقت تک کچھ جھوٹی افواہیں بھی پھیلائی جا رہی ہیں کہ شاید پہلے یو اے ای کی طرف سے کل کہا گیا تھا، میں نے ولاگ میں بات کی تھی کہ انہوں نے کہا جی کہ یو اے ای نے ریٹیلیٹ کیا ہے، دوبارہ حملہ کر دیا ہے جواباً ایران کے اوپر، تو یہ خبر درست نہیں نکلی، یہ خبر غلط تھی، اور یہ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ تھا۔ تو اسرائیل اسموک اسکرین بھی کریٹ کرتا ہے، لیکن بہرحال اس وقت پوری کوشش ہے کسی طریقے سے مڈل ایسٹ کے باقی ممالک کی ایران سے یعنی جنگ شروع پڑے۔ ظاہر بات ہے ممالک کے پاس بھی اپنی انٹیلیجنس ہے، کسی حد تک ان کو علم ہے کہ اس وقت ایران کی کیا صورتحال ہے۔ ایران جتنا ٹف اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے، شاید ایران کی پوزیشن اتنی مضبوط نہیں ہے، یہ بات تو کم از کم ہمیں سمجھ آتی ہے، اور لیکن جنگ کے دوران اگر وہ اپنے آپ کو ٹف ظاہر کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں، تاکہ ان کے دشمن کے دل پر ان کی ہیبت بیٹھے۔ یہ بھی اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا جی لٹ گئے پٹ گئے مر گئے یا بہت زیادہ تباہی ہوگی ہماری، تو وہ دے آر شوئنگ کمپوز جو ہے نا پوسچر، تو وہ اچھی بات ہے۔ لیکن ایران کی اندر جتنی تباہی ہو چکی ہے وہ کسی سے اب مجھ سے کم از کم ڈھکی چھپی نہیں ہے، اللہ معافی دے، بڑا وہاں پر حالات خراب کر دیے ہیں۔ کوشچن میں یہ سوچتا ہوں کہ میری خواہش کے برعکس جو ذہن بار بار جو ہے نا وہ جو کیلکولیشن کرتے ہیں وار کے اوپر، جب میں غور کرتا ہوں تو غور کرنے کے بعد مجھے بار بار ایک ہی ذہن میں خیال آتا ہے، اور وہ خیال اچھے نہیں ہیں جی۔ خیال مجھے یہ آتا ہے کہ یعنی امریکہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی کہ وہ رجیم چینج کرنے میں ناکام ہو گیا ہے، اور ہم نے بہت جلدی کنکلوژنز ڈرا کر لی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپٹیمسٹک ہونا چاہیے، اپنے برادر اسلامی ملک سے متعلق آپ کو اچھی سوچ رکھنی چاہیے، گمان بھی اچھے کرنے چاہیے، لیکن دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو ان کا جو دشمنی جس سے ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، اور اسرائیلیز جو ہیں وہ کوئی سادہ لوگ قسم کے لوگ تھوڑی ہیں، وہ بہت چلاک ہیں، بڑی دور کی پلاننگ کرتے ہیں، وہ یعنی ایک کہتے ہیں کہ 10 دماغوں کا ان کا ایک بندے کا دماغ ہوتا ہے، وہ اتنی دور کی انہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے۔ تو جب یہ سچویشن ہے تو رجیم چینج کا جو آپشن وہ لے کر، جو آبجیکٹیو لے کر وہ آئے ہیں، اس سے حاصل کیے بغیر وہ پیچھے کیوں رکیں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ گیو اپ کر دے گا امریکہ جلدی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ گیو اپ کر دے گا اسرائیل جلدی، کیونکہ زیادہ جو ڈیمیج ہو رہا ہے اب وہ امریکہ تو ڈیمیج ہو ہی نہیں رہا، امریکہ کے کوئی 6 یا 7 جو ہیں وہ ٹوٹل سولجرز کی لاشیں گئی ہیں، تو باقی اگر ڈیتھ ٹول دیکھا جائے ایران کے اندر اور ڈیتھ ٹول دیکھا جائے ایون اسرائیل کے اندر تو بہت بڑا ہے۔ تو ایران کو سب سے پہلے نمبر پر دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ ڈسٹرکشن ایران کے اندر ہوئی ہے،
اور اس کے بعد اگر ریسٹرکشن دیکھی جائے تو وہ یو اے ای کے ممالک میں ہے اور پھر یو اے ای کے اندر ہے یا گلف کے ممالک میں ہیں، یا پھر اس کے بعد دیکھا جائے تو پھر اسرائیل کے اندر. اور دوسری سب سے زیادہ جو کئی لوگ اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، دیکھتے ہیں جی کیا ہوگا. لیکن دنیا کے لیے فائنینشیل کنسٹرینٹ تو بن چکے ہیں، کروڈ آئل کی قیمت تو بڑھ چکی ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ صبح $106 سے $109 کے اوپر بھی پہنچا ہوا تھا کام. پہلے میں نے دیکھا 106 تھا، پھر میں تھوڑی دیر بعد چیک کیا تو $109 فی بیرل پر پہنچ چکا تھا کروڈ آئل. تو اب اس ٹائم مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے، کیا ریٹ چل رہا ہے، لیکن یقینی طور پر آن ہائر اینڈ جو ہے وہ ہو چکا ہوگا. تو یہ سچویشن اس طریقے سے تیزی سے بدل رہی ہے، کیا سسٹین کر سکتا ہے ایران کی فائنینشیل کنڈیشن ویسی نہیں ہے جیسی ان ممالک کی، امریکہ کی ہے. $900 ارب کا دفاعی بجٹ ہے امریکہ کا، $900 ارب کا. بلکہ یہ بھی میں کنزرویٹو نمبر دے رہا ہوں، اگر میں ایسے بتاؤں تو یہ 1 ٹریلین کو کراس کرتا ہوگا، $1 ٹریلین کا. اور دنیا کے تمام دفاعی بجٹ ملا لیں تو $2.5 ٹریلین سے اوپر کی نہیں ہے. پوری دنیا کے دفاعی بجٹ $2.5 ٹریلین سے اوپر کے نہیں ہے، جس میں سے $1 ٹریلین جو بجٹ ہے صرف امریکہ کا ہے دفاعی بجٹ. تو پھر دیکھ لیں کیا کمپیریزن ہے. تو اتنا جلدی وہ گیو اپ کرے گا مجھے نہیں لگتا. یہ میرا ذاتی سوچ آتی ہے مجھے، تو یہ اچھی سوچ نہیں ہے. بہرحال جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. انسان ہوں جی، خدائی دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی میرے پاس غیب کی خبریں ہیں. بٹ فیلنگز اچھی نہیں آ رہی، مجھے فیلنگز اچھی نہیں آ رہی. تباہی ڈسٹرکشن میں جیسا دیکھ رہا ہوں ایران کے اندر، وہ دیکھ کر دل اور جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو رہا ہے. اللہ کرے جی کو بیچ کا رستہ نکلے، اللہ کرے کوئی ایسی صورتحال بنے جو ہمارے بھائی بہن ہیں وہاں کے حالات بہتر ہو جائیں. پھر وہ جو ڈپو وہاں پر اڑایا گیا ہے اس کے بعد اب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسی ٹرین ہونی ہے کہ کیا ہونا ہے وہاں پر ویسے بھی بیماریاں پھیلیں گی. تو یہ جو مناظر دیکھ رہا ہوں، جو ویژولز دیکھ رہا ہوں، جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ ایسی نہیں ہے جس پر کوئی خوشی جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جا سکے. یہ چند دن جو کئی بیوقوف لوگ جو کہ مڈل ایسٹرن ممالک کے اوپر جو حملے ہوئے ایران کی جانب سے، اس پر خوشیاں مناتے ہیں، اس پر بھی خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں. ٹھیک ہے، اگر دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ کبھی آپ کے بھائیوں کے بیچ میں مسائل ہو جاتے ہیں، کبھی ایک بھائی ڈی ٹریک ہو جائے تو آپ اس سے اگر بالفرض بات کریں تو اس کو کاٹا نہیں جاتا، اس سے لا تعلق نہیں ہوا جاتا، اس کو سمجھایا جاتا ہے، اس کو منایا جاتا ہے، اس سے چلو تھوڑی دیر ناراضگی ہوتی ہے پھر اس کو ساتھ لے لیتے ہیں. تو ہم جو امت مسلمہ ہیں، ہم ایک جسم کی مانند ہیں، ہمارے ایک دوسرے کے بازو ہمیں بننا چاہیے. اور اسرائیل جو ہے وہ ہمارا کھلا دشمن ہے مسلمانوں کا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی واضح بات بتائی ہوئی ہے، یہود و نصارہ دونوں کے بارے میں کہا ہے. اور یہ جو جنگ ہے اس وقت، یہ اس کا تسلسل بھی ہو سکتا ہے جی. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ یہود و نصارہ والی جنگ ہو سکتی ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عالمی سیاست بھی ہو سکتی ہے. دوسرا آپشن بھی ہے، کیونکہ ہم نے اگر ہسٹری دیکھی ہے اگر اسلامک میں، تو اس میں حضرت علی کو بھی خلافت کے دوران شہید کیا گیا تھا. سیاست تھی وہ، کفر اور اسلام کی جنگ تھوڑی تھی. حضرت عمر کی شہادت بھی اسی طرح کی چیز ہے. تو یہ چیزیں اس طرح ہم دیکھتے رہے ہیں. جو عالمی سیاست بھی ایک الگ چیز ہوتی ہے. پھر ہمیں بڑی تھن لائن ہوتی ہے جس میں ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، یا یہ عالمی سیاست ہے، یا یہ کوئی اقتدار کی لالچ ہے. یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں بڑی تھن لائن ہوتی ہے. میرے خیال کے مطابق روزہ رکھا ہوا ہو اور وہ بھی تقریباً 8 پیری روزہ رکھا ہو تو پھر اس زیادہ ٹیکنیکل بات کے اندر نہیں جانا چاہیے. آج 8 پیری تو نہیں ہے، سمجھ لیں 8 پیری روزہ یہ میرا. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.